سورۃ المائدہ کی تفسیر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا اسٹرگل کرنی ہے، کیا ایفرٹ کرنی ہے، اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم فلاح پا جاؤ، سکسیسفل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اس آیت کا مفہوم بڑا اہم ہے، اس کو اچھی طریقے سے جان لیجئے۔ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی کوئی جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، جو کوئی مقصد ہے، اس کے حاصل کرنے میں جو کوئی سورس ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جو سورس آپ کوئی اپناتے ہیں، جو کوئی میڈیا آپ اپناتی ہیں اس اپنے آبجیکٹیو تک جانے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے اعمال کرو، ایسے ڈیڈز، گڈ ڈیڈز کرو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائیں، اس کی رضا کی طرف، اس کا پلیئر حاصل ہو جن سے۔ تو یہ ہے صحیح وسیلہ، ٹھیک ہے، یہ ہے سورس۔ اور اسی طرح امام شوکانی کہتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی ہے قربت، یعنی اللہ کے قریب ہونا۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی اور اس کے علاوہ جو دوسرے گڈ ڈیڈز ہیں، جو خیرات کے کام ہیں، جو حسنات کے کام ہیں، ان سب کے لیے یہ ورڈ سوٹیبل ہے۔ یعنی یہ ورڈ جو ہے ان سب گڈ ڈیڈز کو، آپ کی ایفرٹ کو جو آپ اللہ کے پلیئر کے لیے کر رہی ہیں، وہ ان سب کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور ان اعمال ہی سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح منیحات سے بچنا، یعنی وہ کام جو اللہ نے منع کیے ہیں، جو حرام قرار دیے ہیں، ان سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے یعنی بچنا، اور حرام کردہ چیزیں ہیں جو دین میں ہیں ان سے بچنا، ان سے اجتناب کرنا، یعنی یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو ہو گیا گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یعنی اچھے اعمال ہو رہے ہیں، دوسری طرف گناہوں سے بچا جا رہا ہے، صحیح، یعنی ایک سمپل معنوں میں آپ بات کو سمجھ لیں تو گناہوں سے بچ جانا ایک بہت بڑی یہ نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اپنے فرائض کو ادا کر لینا، جو اللہ نے فرض کہے ہیں ان کو ادا کر لینا، اور گناہوں سے بچ جانا زبردست بات ہے، الحمدللہ۔ تو جی یہ ہے وسیلہ۔ اب دیکھیں اس کے برعکس سلسلہ کیا ہے کہ لوگوں نے وسیلہ کس چیز کو سمجھ لیا، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ یعنی جن چیزوں کو وسیلہ بنانا تھا ان کو تو وسیلہ بنایا نا، اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ یعنی جو قبروں میں مدفون ہیں ان کو اپنا وسیلہ بنا لیا۔ اب آج بھی آپ بات کریں، جب جن کو درباروں سے جانے سے روکیں تو ان کا رپلائی کیا ہوتا ہے کہ جی یہ نہیں، ہم عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہیں لیکن یہ وسیلہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، یقین کریں کہ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دی ہے کہ کافر بھی یہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بنایا تو جیسے آتا ہے نا کئی جگہ پر کہ اے نبی ان سے پوچھئے کس نے بنایا زمین و آسمان کو، تو کہیں گے کہ یہ تو عزیز العلیم، یعنی یہ تو اس رب نے ہی کائنات بنائی ہے۔ جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں بات آتی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا آسمان و زمین کو تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ، لَيَقُولُنَّ، 3 بار تاکید آئی ہے کہ لازمی یہ کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یعنی یہ ان دونوں کو تو جو عزیز ہے، جو غالب ہے، اور علیم ہے، جو جاننے والا ہے، یہ تو اس نے بنایا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ زخرف کی اینڈنگ میں بھی اللہ نے یہی بات کر دی ہے کہ وہاں پر زمین و آسمان کی بات ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں ان سے طرح یہ تو پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان کو کس نے بنایا، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے بنایا، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں پھر یہ پھرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کافروں کی بھی بات تھی، وہ کہتے تھے اوپر تو ہے، رب تو اوپر ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے جو بت ہے نا ہمارے۔ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے یہ کہ رویہ ہمارا آج لا علمی کی وجہ سے، جاہلیت کی بنا پر ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا نا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اب اس کے نیچے جو بھی ظلم ہوگا وہ سارے نیچے آ رہے ہیں، وہ صغیرہ میں آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا کیا ہے؟ شرک، ظلم، گناہ، شرک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات
یہ جو وسیلہ والی، یہ جو شفاعت والی، جو ہمارے لا علم جو مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ بات کافر بھی کہتے تھے. اب کہاں کہہ رہے ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 کو پڑھیے، بڑی زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں جو کہ نہ ان کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، نہ ہی کوئی ضرر اور نہ ہی کوئی نفع، کچھ بھی نہیں دے سکتے. سمپل سی بات ہے. اور یہ کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، بھئی یہ تو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. یہ ان کی بات ہوتی تھی کافروں کی. سمجھ لیں یہ بات کہ یہ تو ہماری شفاعت کرنے والے ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس. تو اللہ آگے فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اللہ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہیں جو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے زمین و آسمان میں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، کیا فرمایا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی چاہے تم اپنی بات کو ظاہر کرو، یعنی بلند آواز میں کہو، ظاہر کرو. فَإِنَّهُ، بے شک وہ جانتا ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ، جو تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے. یعنی وہ سب جاننے والا ہے. تمہارے جو سینوں میں چھپے ہوئے تمہارے راز ہیں، اب ان کو تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو اپنی بات کو، وہ خوب جاننے والا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور جگہ بھی تو کہہ دیا بھئی کہ وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر وسیلہ کس چیز کا؟ پھر یہ لوگ باقی لوگ کیسے وسیلہ ہوں گے؟ ہم ایک بڑی اہم بات ہے، سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے یہ. آپ قرآن کریم اٹھا لیجئے اور انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں ان کو ذرا پڑھیے. ٹھیک ہے، یہ کیجیے. یہ جو قرآن کریم ہے صرف ایک مولویوں کے لیے نہیں آیا، سب کے لیے آیا. اللہ نے نہیں کہا کہ یہ، اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے کتاب آئی، اس میں تمہارا ذکر ہے، بھی پڑھیں، آپ لوگ بھی پڑھیے. دیکھیے جب آپ قرآن کریم کی دعائیں دیکھتی ہیں انبیاء کرام کی، کہیں پہ کسی نبی نے، اہم بات ہے پھر اگین کہہ رہی ہوں، کسی نبی نے کسی پچھلے نبی کا وسیلہ پکڑا، حوالہ پکڑا دعا کے لیے؟ ہرگز نہیں. کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ اچھا، سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، ٹھیک ہے، لاسٹ نبی، کیا انہوں نے کسی پچھلے نبی کا وسیلہ یا حوالہ پکڑا؟ ایسا نہیں ہے، کسی بھی نبی نے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، سب کی دعائیں ہیں. سورۃ الانبیاء میں آپ کو بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن کریم میں دعائیں ہیں. کہیں بھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کا حوالہ یا وسیلہ یا اس کے صدقے یا یہ جو ہم بات کہتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور برباد نہ ہم کریں اپنے اعمال، اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. ٹھیک ہے، تو وسیلہ کیا ہے؟ یعنی وسیلہ سمپل الفاظ میں پھر بتاتی ہوں کہ وہ آپ کے نیک اعمال، آپ کے گڈ ڈیڈز اور آپ کا گناہوں سے بچ جانا. ٹھیک ہے جی، یہی ہے وسیلہ کہ جن کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہوں. یہ ہیں تمام سورسز اللہ کی جنت پانے کے اور اس کا پلیئر لینے کے. اور آگے بات آ رہی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جدو جہد سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. اسٹرگل کرنا، ایفرٹ کرو، اسٹرگل کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا، اب جہاد کا ورڈ جہد سے آ رہا ہے، جد و جہد میں نے بتا دی، قتال کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. سمپل الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کرنے لگی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ دین میں تو ایسا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے لیفٹ ہینڈ میں پانی کا گلاس پکڑا ہے اور بعد میں خیال آیا نہیں رائٹ ہینڈ سے لینا ہے، یہ سننا ہے. جوتا پہننے لگے ہیں آپ تو آپ کو خیال آتا ہے نہیں میں نے رائٹ سائڈ سے پہننا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح، اور اگر بچ جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ شیطان کو دور کر لینا. نہیں تو ہم اپنا حال برا کر لیتے ہیں، کہاں پہ ہم ہوتے ہیں اور کہاں نیچے آ گرتے ہیں غصے میں. تو اگر ہم روک لیں غصہ کو کہ نہیں کرنا، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو حق چیز پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی ختم کر دے گا تو اس کو میں جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جو حق بات پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی جھگڑا ختم کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں جو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سنتوں کو فالو کر رہے ہیں اور اللہ کی ہم جننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ جہاد ہے آپ کا. آپ حجاب کر کے باہر نکل رہی ہیں، اٹس اے جہاد.
زبردست. یہ ایک سائلنٹ پریچ ہے آپ کی. تو ان شارٹ اس کا یوں سمجھ لیں کہ مفہوم یہ ہے کہ وہ قوتیں، وہ جو رکاوٹیں آپ کہہ لیں، جو obstacles جو اللہ کی راہ میں آتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جانے میں جو آپ کو روک رہی ہیں چیزیں، لیکن آپ ان کو ہٹانے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں، اپنی ایفرٹ لگا رہی ہیں. اسی طرح ایک اور مثال کہ تہجد کے لیے اٹھنا، خاص کر جہاں پر دن لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی بندی یہ کام کر رہی ہے، سبحان اللہ، زبردست. تہجد کے لیے اٹھنا، نماز فجر کے لیے اٹھنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اسٹرگل ہے، اور انشاءاللہ یہ پھر کامیابی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. لعلکم تفلحون. اچھا جی، آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں جو کہ وسیلہ سے ہی ریلیٹڈ ہے. میں بھول گئی تھی، آپ کو بتا نہیں سکی. تو اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اب وہ کون سی دعا ہے؟ یعنی یہ ایک دعا ہے جو اکثر میں نے اپنے گروپس میں بھی سینڈ کی ہے کہ آذان اور نماز کے درمیانی جو وقفہ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس کے علاوہ بھی ہے کچھ. آیت الکرسی ہے، پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے. پھر اسی طرح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد النبی، ایک یہ ہو گیا. تو یہ چند چیزیں ہیں، اور اسی طرح یہ ایک دعا ہے. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ پڑے گا تو وہ لازمی میری شفاعت کا مستحق ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ میں آپ کے آگے پڑھ دیتی ہوں. اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا الذی وعدتہ. ٹھیک ہے، یہاں تک. تو یہ جو ہے نا، یہ اس حدیث میں اس مقام محمود کو وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی کریم، یعنی آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اذان کے بعد ان کلمات کو پڑھے، یہ اوتھینٹک صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، اور مسلم بھی کتاب الاذان صحیح بخاری. ٹھیک ہے، تو ان کلمات کو مت بھولیے. جب بھی اذان ہو، اذان کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد ان کلمات کو ضرور دہرائیے اگر آپ اذان سن رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ وسیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا فرمایا جائے گا. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. بڑی زبردست یہ آیت ہے، بہت بڑی وارننگ ہے اس میں کہ اللہ فرما رہے ہیں خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کفر کا رویہ اختیار کیا، جو کافر ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں اس کتاب کو، اب ان لہم، بے شک ان کے لیے اب جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، جمیعہ سب کا سب، اور اس کے برابر بھی، اس کے جیسا اور بھی، یعنی وَمِثْلَهُ، اس کے جیسا اور بھی آ جائے، ان کے پاس ہے. لیفتدوا، اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فدیہ دینا چاہ رہے ہیں. کب؟ قیامت کے روز. اور یہ آیت ایک جگہ پر نہیں آئی قرآن کریم میں، کئی جگہوں پر آئی ہے یہی مفہوم کے ساتھ، تھوڑی سی الفاظ کا ہیر پھیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاہیں گے کافر اس دن کہ جو کچھ زمین میں ہے، زمین کہیں پر الفاظ آتے ہیں ہاں بڑے خوبصورت کہ یہ چاہیں گے کہ سونا بھر کر فدیہ دے دیں، اتنا سونا دے دیں جتنی کہ زمین ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ کچھ بھی کام نہ آئے گا. اب یہاں پر بات آ رہی ہے، یہاں پر سونے کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر آئے جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے مثل. زمین میں کیا کچھ نہیں ہے بھائی، سونے کے علاوہ کیسی قیمتی پریشیس میٹلز ہیں، دھاتیں ہیں، کیسے منرلز ہیں، کیسے کہ جو انسان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو سونے کے علاوہ جو کچھ سب کچھ ہے، یعنی کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ دینا چاہیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فدیہ کے طور پر عذاب سے. ما تقبل منہم، ہرگز قبول نہ ہوگا ان سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی آرام کا، یعنی جو تیرا ٹھکانہ ہے، اس کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا بدترین آرام گاہ ہے. یہ مسیر آتا ہے نا قرآن کریم میں ورڈ بار بار، مسیر، یہ بھی ٹھکانہ ہے. مأوا، یہ بھی ٹھکانہ ہے، ٹھکانے کے لیے آتا ہے. تو وہ کہے گا بدترین آرام گاہ ہے میری. تو اللہ فرمائے گا کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ تو وہ جواب میں کہے گا ہاں،
اسباب میں جواب دے گا تو اللہ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم تجھ سے مطالبہ کیا تھا، پر تو نے وہاں اس کی پرواہ نہ کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا مطالبہ کیا تھا اللہ نے؟ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو، یہی ہے نا، کفر نہ کرو۔ تو اللہ نے کہنا کہ میں نے تو اس سے بھی ہلکا تیرے سے تجھ سے ریکوائرمنٹ تھی جو تو نے پوری نہ کی۔ اور اس حدیث کو صحیح مسلم روایت کریں، صحیح حدیث ہے اور صحیح بخاری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کافروں کا حال کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جہنمی جو ہے وہ ان کو زخموں کی دھون پیپ پلایا جائے گا جب ان کو پانی مانگیں گے، اور پھر اور جو ابلتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا جس سے ان کی انتڑیاں کٹ کر باہر آئیں گی۔ جیسے سورۃ الحاقہ میں ہم پڑھتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یعنی ہرگز نہ ہوگا ان کے لیے وہاں پر سوائے گرم پانی جو کھولتا ہوا پانی ہے، حمیم۔ وَلَا طَعَامٌ، کچھ کھانا نہ ہوگا الا مگر من غسلین، پیپ دھون، لا یاکلہ، اور اس کو کیا خطا کار اس کو کھائیں گے، اور خاردار جھاڑیوں والا کھانا ان کے لیے ہوگا جو کہ گلے میں یعنی جو کانٹوں والا، کانٹے دار جھاڑیاں جو ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ المعارج میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مجرم اس دن کیا چاہے گا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یعنی اپنے بیٹے کو دے دے اور خود بچ جائے، پھر یا اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اپنے سارے کنبے کو دے دے لیکن وہ بچ جائے، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کو دے دے، اپنی جان بچا لے، لیکن ایسا نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یعنی وہ چمٹ جانے والا عذاب ہوگا، نزاعۃ للشویٰ، یعنی منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی، یعنی گوشت اور کھال کو وہ جلا کر رکھ دے گی۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، یعنی اس کے علاوہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ تو عذاب کی کچھ فارمز جو ہیں، کچھ جو کس طرح کا عذاب ہونا انہیں، یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ چاہیں گے کیا، یہ بات بھی کئی جگہ پر آئی ہے کہ وہ چاہیں گے اب یہاں سے نکل پڑیں، لیکن کیا ہے، وما ہم بخارجین من النار، ہرگز نہ وہ اس سے نکل سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب مقیم یہاں پر آیا ہے، ہمیشہ رہنے والا، مقیم۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بات آتی ہے کہ وہ جو جہنم کا داروغہ ہے، آگ کا داروغہ، اسے کہیں گے کہ اے مالک، نام بھی آیا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں، کہ وہ کہیں گے کہ اے مالک، جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، کہ تو اپنے رب سے کہہ کہ وہی ہمارا کام تمام کر دے، یعنی وہ ہمیں ختم کر دے اور ہمیں موت دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے اس عذاب سے۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ تم نے تو اس میں ہمیشہ رہنا ہے، انکم ماکثون، تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اور آگے بڑی زبردست پھر وہ جواب دیتا ہے، لقد جئناکم، یقیناً تمہارے پاس حق لے کر آئے لوگ، لیکن یعنی انبیاء، تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت ہی رکھنے والے تھے۔ تو یہ تھی جو کچھ صورتحال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچائے، اپنے عذاب سے بچائے، ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، بے حساب داخلہ دے دے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں، وہ رب کریم رحم کرے گا تو اسی کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب، آمین۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، والسارق والسارقہ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ چور خواہ عورت ہو یا مرد، ٹھیک ہے، سارق کہتے ہیں چور کو جو مرد ہے، مذکر، سارقہ چورنی کہہ لیں، اور دونوں کے ہاتھ، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی چور ہے، مرد ہو عورت ہو، یہ جان کے نہیں ہم چھوڑ سکتے کہ یہ عورت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، جو چور ہے اور اس پر حد نافذ ہو گئی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں یعنی مرد ہو عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، یعنی جو انہوں نے ارن کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے جس میں لیسن ہے، عبرتناک، جس میں عبرت ہو، باقیوں کے لیے بھی لیسن ہو، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کو خوب پتہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو کہنے کی باتیں نہیں ہیں، جو اللہ کے دین کو، جو اللہ کے رولز جو شریعہ کے ہیں صحیح طریقے سے جس جگہ پہ بھی امپلیمنٹ ہیں، وہ زبردست
اس کا نتیجہ ہے، وہ سوسائٹی کے لیے بلیسنگ ہے۔ اور ویسٹ میں آپ چلے جائیں، کوئی کچھ ہے؟ سب سے زیادہ کرائمز وہاں پہ ہو رہے ہیں، ریپ زیادہ کے جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے، سود کا دیکھ لیں، وہ تو چلو یہ جی وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وہ تباہی مچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور طرح طرح کی تباہیاں ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ اور جہاں پر جن ملکوں نے چند رولز بھی، چند احکامات کو بھی پکڑا ہے اور نافذ کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ کیسا فضل و کرم ہے اللہ کا ان جگہوں پر۔ کرائم ریٹ بھی کم ہے، آپ دیکھیں کچھ جو اسلامی ملک ہیں جو صحیح طریقے سے کچھ نہ کچھ جو کام کر رہے ہیں ان میں کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہے۔ اچھا، چوری سے ریلیٹڈ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل اور دیے چلتی ہوں، جیسے کہ اس پر یعنی دو اوپینینز ہیں۔ بعض فقہا کے نزدیک یہ جو حکم ہے چوری کا، یعنی کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا جائے، اب وہ کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو یا زیادہ تو یہ حکم اسی طرح ہے، یہ لاگو ہوگا، ٹھیک ہے، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی۔ جبکہ کچھ دوسرے فقہا اس کے لیے حرض اور نصاب کو، یعنی دوسرے جو سمپل الفاظ میں یوں سمجھے، کچھ دوسرے فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کا ایک جو ہے نا نصاب تک پہنچنا، یعنی کوئی مالیت بہت زیادہ، یعنی کہ چھوٹی چیز ہے تو اس پر شاید ہاتھ نہ کاٹا جائے، جیسے کہ یہاں پر ڈیٹیل میں دے دیتی ہوں۔ محدثین کے نزدیک ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ یا 3 درہم یا ان کے جو ایکول جو قیمت ہے اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، جو بہت معمولی چیز آپ کہہ لیں اس پر پھر کوئی چوری کرتا ہے اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حقیر چیزوں کی چوری میں، یعنی چھوٹی چیزیں، حقیر چیزوں کی چوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب ان احادیث کا جو ہے یہ یہاں پر حوالہ نہیں ہے، یہ ہے تفہیم القرآن میں جو جلد اول ہے، وہاں سے میں یہ آپ کے آگے رکھ رہی ہوں۔ بہرحال احسن البیان میں بھی بات انہوں نے یہی کر دی کہ ایک جو فقہ ہے کی دوسرے جو گروہ ہے فقہ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ربع دینار یعنی دینار کا چوتھا حصہ یا 3 درہم یا ان کے برابر کی قیمت کی کوئی چیز ہے تو اور وہ کوئی چوری کر رہا ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وہ یعنی حقیر چیز والی ہی بات آگے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی بات کیا ہے کہ جو ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس پر غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، بے شک وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس توبہ سے مراد عند اللہ یعنی اللہ وہ ایسی توبہ ہے جو اللہ قبول فرماتا ہے، یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل جرم حد کی سزا معاف ہو جائے گی، یعنی جن جرائم پر حد لگتی ہے اس پہ حد لگنی ہی لگنی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ توبہ کر لینے سے وہ، اگر تو معاملہ حکومت تک پہنچ گیا، یعنی جو کہ ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے امپلیمنٹ کرنے کی، جو کہ اللہ کی حدود ہیں، جو حدیں ہیں، تو اگر ان تک بات پہنچ گئی، معاملہ آگے چلا گیا، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر توبہ سے یہ کام نہیں ٹلے گا، یعنی جس کی چوری ہوئی ہے جو یا جس طریقے سے معاملہ ہے۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے بات ہی جیسے خون کے قتل میں، خون بہا بھی ہے، اگر کوئی چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی دوسری پارٹی پر ہوتا ہے پھر۔ تو جب اگر تو کیس حکومت تک پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی پہلے ہی آپس میں نپٹا لیں، معاملہ پہلے ہی اچھے طریقے سے سلجھ جائے تو یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تو کوئی دوسری پارٹی، دونوں پارٹیز یعنی جن کا نقصان ہوا اگر وہ پورا کر دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ اور معاملہ آگے وہ دوسری پارٹی نہیں لے کے جاتی حکومت تک، یعنی کہ جو سزا دینے والے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ معاملہ انہوں نے آپس میں نپٹا لیا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو اپنے اس جو گناہ کی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن جب معاملہ آگے چلا گیا، اب جو حد لگانے والے ہیں اب وہ تو پھر وہ اسی طریقے سے پھر وہ لے کے چلیں گے، پھر حد تو لگے گی۔ اور توبہ کا اس کے برعکس معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو پاک کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے، یعنی ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنی بدنیت سے باز نہیں آ رہا،
اس نے اپنے نفس کو تو پاک نہیں کیا، اس کے وہی گندے جذبات ہیں، وہی اندر گندے اخلاق والی حرکتیں ہیں اس کی، تو ہاتھ کاٹا بھی گیا تو فائدہ کیا ہوا، اس کا نفس تو اسی طرح رہا نا۔ تو توبہ کا مطلب کیا کہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، تو بے شک پھر اللہ اسی کے لیے غفور الرحیم ہوگا نا۔ اب اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، جس پر حد بھی لگا دی گئی، اس کو سزا بھی مل گئی، لیکن وہ اپنے جو گندے اخلاق ہیں یا جو حرکتیں کہہ لیں، جو ظلم ہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہا، تو اس کے لیے تو پھر یہ الفاظ نہیں آ سکتے نا، غفور الرحیم کیسے ہوگا؟ تو اسی کے لیے جو کہ پھر اللہ کا سچا بندہ بنے۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے، علم تعلم ان اللہ، کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ ہی کے لیے ہے، یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اور جس کو چاہے ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، رحم فرمائے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے، جان لیجئے، یہ کئی جگہوں پر اللہ نے فرمائی ہے یہ بات بھی، صرف اس سورہ میں نہیں آئی، کئی سورہ میں یہ بات آئی ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سورۃ الفتح میں بھی یہ بات آتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب جو پڑھتے ہیں تب انسان کہے کہ اچھا جس کو چاہے اللہ بخش دے گا، جس کو چاہے اللہ سزا دے گا، نہیں، اللہ کی حکمہ کے بیس پر اس کو پتہ ہے کس نے میری طرف پلٹ آنا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کس نے میری طرف نہیں پلٹنا۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا نا قرآن کریم میں، کیا نبی سورۃ البقرہ میں کیا پڑھتے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اے نبی یہ نہیں مان لائیں گے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے کہا نا یہ بات، ٹھیک ہے، تو یہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی اللہ کو پتہ ہے خوب کہ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کو یہ بھی پتہ نا کہ بھئی اس نے عذاب لے کے ہی رہنا ہے، جبکہ دوسری طرف ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو جو ساری عمر اچھے اعمال نہ کر رہا ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہو کہ اس نے کس وقت میں توبہ کرنی ہے، تائب ہونا ہے، میری طرف اس نے بڑھنا ہے، اور پھر اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لینا ہے، یعنی یہ بہترین ٹھکانہ لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہم جب پڑھیں کہ بھی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہیں، اس میں پیچھے ایک تو چیز میں نے یہ بھی بتا دی، پھر دوسری اخلاص، آپ کی نیت، آپ کی ایفرٹ، دیکھیں ابھی پیچھے تو پڑھا ہم نے کیا کہ بھی وہ دو بھائی تھے، دونوں نے قربانی رکھی، تو ایک کی اللہ نے قبول فرما لی، دوسرے کی نہیں کی، بڑا واضح پیغام چلا گیا نا، کیا بھلا وہ کیا کہتا ہے کہ بھی اللہ متقیوں سے قبول فرماتا ہے، کیا پتہ ہے کوئی دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہا ہے آج دنیا میں بڑے اچھے کام ہو رہے، کیا کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہے، تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ اس آیا کے پیچھے بڑی زبردست حکمہ ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس نے اچھے اعمال کر کے جنت میں جانا ہے، کس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم، یعنی اے رسول تمہارے لیے یعنی تمہیں یہ بات دکھ نہ دے جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، وہ خواہ وہ ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اب دیکھ لیں کہ منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، قالوا آمنا بافواہہم، لیکن اندر سے کیا کر رہے ہیں، منافق، ہپوکریٹ ہوئے نا، اور وہ ایمان نہیں رکھتے مگر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ان میں سے ہو وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یا پھر وہ یعنی ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ، یعنی جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے وہ کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے، اور یعنی ان لوگوں کی خاطر وہ سنگن لیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، پھر کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلام من بعد مواضعہ، اب وہ پھر کلام کو بدل دیتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں، یہ تو ان کا خاصہ ہے نا، سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ الفاظ کو ان کو صحیح جو ان کی جگہ ہے اس جاننے کے باوجود ان کو پھیر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، یعنی اپنی جاہل عوام سے کیا کہتے ہیں کہ جو حکم ہم تمہیں بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہی حکم دیں تو تم اسے قبول نہ کرنا اور اس کو رد کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لمبی آیت ہے، اس کی ڈیٹیل پہلے دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے حصے میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور اسی طرح سورۃ الکہف میں بھی بات آتی ہے کہ نبی کیا آپ یہ جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لا رہے ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے، فَلَا اللہ کا باقی النفس کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر بھی یہی بات آ رہی کہ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو،
لوگوں کو اللہ کی طرف لانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور کہاں دوسری طرف یہ لوگ نہایت بے باکی اس کے ساتھ جھوٹ، فریب، دغا، مکر، ہر طرح کی جو بیڈ پلاننگ، گندی پلاننگ کہہ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو رہی ہے. یعنی ہر طرح سے ان کے مشن کو خراب کیا جائے. اور اس میں نہ صرف یہودی، اول کافر کہا گیا نا ان کو، اول کافر نہ بنو، تو اس کے علاوہ جو منافقین تھے وہ بڑا ڈیمیج دینے والے تھے، بڑا نقصان دینے والے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو شیطان کے چیلے تھے سب کے سب، ان کی گھٹیا چالوں کے اگینسٹ، جو کہ یہ آپ کے اگینسٹ بھی کرتے اور مسلمانوں کے اگینسٹ بھی یہ کرتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا، اور یہ ایک نیچرل بات تھی. تو اس پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی تو بات مسلمانوں کو بھی کہی نا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اور آیت کے اگلے حصے میں جو یہودیوں کے لیے بات آ رہی ہے کہ یہاں پر مطلب یہ آ رہا ہے کہ کرتے کیا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے کہ تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں، جو باتیں سنیں، ان کو الٹے، یعنی الٹا کر کے جھوٹ بنا کر، جھوٹے معنی پہنا کر ان کو اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے جھوٹ سچ ملا کے لوگوں میں پھیلا دیں. یعنی اس سے کیا ہوگا، مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ وہ سنگن لیتے، یعنی اس کے دو مطلب ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ جاسوس بن کر آتے، اسپائی کہہ لیں آپ، وہ بن کر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں گشت لگاتے، یعنی پھرتے کہ کوئی راز کی بات ان کو پتہ چل جائے تو وہ دشمنوں تک پہنچائے. جیسے آپ یہاں دیکھیں، آپ ڈراماز میں دیکھتے ہیں آپ کہ کس طرح ایک ملک جو ہے دوسرے دشمن ملک کے لیے اسپائی بھیجتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اور اسی طرح دوسرا اس کا میننگ یہ بھی بنتا ہے کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے میں اور فیبریکیشن، جھوٹی باتیں جمع کرنے میں، یعنی مسلمانوں کے جو گیدرنگ ہے اس میں آتے تاکہ ان کی باتیں لیں اور پھر آگے سے جھوٹ موٹ کر کے وہی جو اوپر بات ہوئی ہے اور لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں. اب آیت کا یہ والا حصہ جہاں پر یہ جو یہودی ہیں اپنے جاہل عوام سے کیا کہتے کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو ماننا، نہیں تو نہ ماننا. ٹھیک ہے. یعنی جو ان کو پسند تھا، جو بات، جو حکم انہیں پسند ہے، یعنی جو یہ چاہتے ہیں، اگر تو ایسا ہی حکم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو مان لینا، ورنہ نہیں ماننا. اب اس کے پیچھے ڈیٹیل کیا ہے؟ اس کے پیچھے آیت نمبر یعنی 41 اور 44 کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یہ احسن البیان میں ہے. ٹھیک ہے. ایک تو دو شادی شدہ زانیوں، مرد اور عورت کا، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں جو رد و بدل کیا ہوا تھا، یعنی جو سزا تھی نا ان کی، انہوں نے اس کو چینج کیا ہوا تھا. اچھا، اب اس کے علاوہ اور بھی وہ کئی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک حکم رجم کا بھی تھا، یہ وہی جو زانی کو سزا دینی ہے. اب ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا تھی جو کہ اب بھی موجود ہے، لیکن وہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. شادی شدہ جو زانی ہے اس کے لیے سزا تھی، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس سے بچنا چاہتے تھے. تو اب انہوں نے آپس میں کیا فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اگر انہوں نے ہمارا طریقہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے اس کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے رجم کی سزا کو ہلکا کر کے نا کمی کر دی، تخفیف کر کے اپنا ہی طریقہ ایجاد کر لیا، منہ کالا کرنا، کوڑے وغیرہ مارنا. اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں تو زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے. تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، عبداللہ بن سلام. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ان سے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ. تورات لا کے وہ پڑھنے لگے. اب وہ جب تورات لے کر آئے، پڑھنے لگے، تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیتیں پڑھ دی، یعنی اس کو چھپا دیا. استغفر اللہ. کیسے فراڈ. تو عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. تو وہاں آیت رجم موجود تھی. بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. تورات میں آیت رجم موجود ہے، دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا، یعنی مرد کو بھی اور عورت کو، دونوں کو سنسار کر دیا گیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں اس کو. اسی طرح دوسرا واقعہ
جو ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ بہتر، معزز اور محترم سمجھتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اپنے مقتول کی جو دیت تھی 100 وسق اور دوسرے قبیلے کے مقتول کی 50 وسق مقرر کر رکھی تھی انہوں نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا، جس کے مقتول یعنی جس کے کم تھی، جس کے مقتول کی دیت نصف تھی، آدھی تھی، اور اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ اب قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے پر وہ اس بات پر رضامند ہوئے کہ آپ سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 واقعے میں نے آپ کے آگے رکھے ہیں، ایک واقعہ وہی جو زانیوں والا، اور دوسرا یہ قتل والا کہ وہ ایک قبیلہ زیادہ ان سے لیتا یعنی دیت، اور دوسرے کو کم دیتا۔ اب اس پر یہ جو پھر ان دونوں واقعوں پر یہ جو آیات ہیں نازل ہوئیں، اور جن میں سے پھر ایک آیت میں قصاص یعنی برابری کا حکم پھر دیا گیا کہ برابری کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ روایت جو ہے مسند احمد اس کو روایت کر رہے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یعنی جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں، یعنی تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، بڑی ہی دردناک آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں نے ارادہ کر لیا فتنہ میں ڈالنے کو، اس کو کون بچائے گا اس چیز سے۔ یعنی یہ بات وہی کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ نے کہا دیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سورۃ الجمعہ میں ان کے لیے آیا نا، اللہ فاسق قوم کو، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے یہاں پر وہی بات ہے کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی، ذلت، اور آخرت میں سخت سزا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ تو اس سے بڑی بدبختی اور ہلاک کر دینے والی چیز کیا ہوگی کہ اللہ ہی کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اللہ تو کجی میں نہ ڈالنا، ٹیڑھ پن سے بچانا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نفاق سے ہمیں بچائے، سیدھے راستے پر ڈال دیا تو دلالت سے ہمیں بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور بات یہ ہے کہ جو خود ہی نہ پاک ہونا چاہیں تو اللہ کیسے انہیں پاک کرے؟ جو پاکیزگی کا خواہش مند ہی نہیں ہے، جو اس طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ اس کو زبردستی نہیں لائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا نا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، فری ول دی ہے نا ان 2 مخلوقات کو، یہ جنوں کو اور انسانوں کو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر جمائے رکھے اور نفاق سے بچائے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔